الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چند اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسے بتلائے ہیں کہ جن اعمال کے کرنے سے انسان کا نامہ اعمال بہت زیادہ بھاری اور وزنی بن جاتا ہے۔ ان اعمال میں سے سب سے پہلا عمل اخلاص ہے۔ جب ہمارے اعمال کے اندر اخلاص ہوگا تو پھر وہ عمل اللہ کے ہاں بڑی ہی عظمت والا، شرف والا ہوگا۔ اگر ہمارا عمل اخلاص سے خالی ہے تو پھر اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر ما له فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء له۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اگر ایک شخص میدان جہاد کے اندر، جہاد فی سبیل اللہ کے اندر شامل ہوتا ہے اس نیت سے، اس غرض سے کہ اسے اجر بھی ملے اور معاشرے کے اندر اس کی مشہوری بھی ہو جائے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ 3 بار انہی الفاظ کو دہرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لہ شیء، اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی اس بڑے عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جب کہ وہ اس کے اندر ریاکاری چاہتا ہے، اپنی مشہوری چاہتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کی وضاحت فرمائی کہ انسان کو اجر تب ملتا ہے جب اس کے عمل کے اندر خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا مقصود ہوگی۔ اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے تو پھر اس کا عمل جتنا چاہے بڑا ہو، انسان کو کچھ اجر نہیں ملتا۔ میمون ابن مہران رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا عمل بے شک کس قدر چھوٹا ہو، حقیر ہو، لیکن اگر اس عمل کے اندر اللہ کی رضا مقصود ہے، وہ عمل خالصتاً لوجہ اللہ ہے، تو پھر انسان کا وہ عمل اللہ کے ہاں بہت ہی مقبول ہو جاتا ہے، جس کی تائید حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص جماعت کے ساتھ جا کر کے مسجد میں نماز ادا کرتا ہے تو اس کو 25 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن ایک شخص اکیلا صحرا کے اندر ہے، اکیلا، اور ابھی اللہ کا ڈر اس کے ذہن کے اندر ہے، دل کے اندر اخلاص ہے، اگر وہاں وہ نماز ادا کرتا ہے بلغت 50 صلاۃً، اس کی یہ ایک نماز 50 نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کے ہر عمل کے اندر جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا وہ اللہ کے ہاں زیادہ قبولیت والا ہوگا۔ دوسرا عمل جو انسان کے نامہ اعمال کے اندر زیادہ بھاری ہونے کا سبب بننے والا عمل ہے، وہ ہے کہ انسان کا اخلاق اچھا ہو۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامۃ من خلق حسن،
کل قیامت کے روز مومن کے ترازو کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو اخلاق حسنہ سے زیادہ بھاری ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے روز جو لوگ سب سے زیادہ جنت کے اندر داخل ہونے والے ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ تو بھائیو، اس لیے ایک مسلمان اور مومن کو اپنا اخلاق ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے۔ تیسرا عمل جو انسان کو بلند ترین مرتبے پہ فائز کرنے والا ہے اور اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ بہت ہی زیادہ بھاری عمل ہوگا کل قیامت کے روز، وہ ہے کہ جب انسان غصے کی حالت کے اندر ہو تو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جانا، اپنے غصے پر کنٹرول کر لینا۔ تو جو شخص ایسا عمل کرنے والا ہے اس کے بارے میں ہمارے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز اس شخص کو بہت بڑا اجر سے کے ساتھ نوازا جائے گا۔ اور ایک دوسرے حدیث کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اصل پہلوان اور طاقتور ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے، اور بالخصوص جو شخص غصے کے وقت اپنے مد مقابل سے بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتا ہو لیکن پھر وہ اپنے غصے پر کنٹرول کر جاتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑا عظیم ترین عمل ہے۔ اور چوتھا عمل جو بہت ہی آسان ہے اور نامہ اعمال کے اندر انسان کی نیکیوں کا ایک انبار اور پہاڑ لے کر کے آنے والا ہے، جو شخص ایسے عمل کو کرنے والا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بازار کے اندر داخل ہوتے وقت اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ کتنا عظیم ترین عمل ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بعض دفعہ بازار کے اندر اس غرض سے جاتے کہ وہ ان نیکیوں کو حاصل کر سکیں، اور یہ بڑی آسان سی اور چھوٹی سی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ صحیح روایت ہے، اور اس روایت کو بھائیو یاد کریں، اور جب بھی بازار کے اندر جائیں تو کوشش کریں کہ اس دعا کو پڑھیں تاکہ یہ 10 لاکھ نیکیاں ہمارے نامہ اعمال کے اندر اللہ تعالی شامل فرما دیں۔